نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير صدق الله مولانا العظيم وعن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم رأيت ربي في أحسن سورة قال يا محمد فيما يختصم الملأ الأعلى قلت أنت أعلم يا رب قال فوضع كفه بين كتفي فوجدت بردها بين ثديي فعلمت ما في السماوات والأرض هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم دعا إلى الله فالمستمسكون به مستمسكون بحبل غير منفصم يا أكرم الخلق ما لمن ألوذ به يا أكرم الخلق ما لمن ألوذ به سواك عند حلول الحادث العمم فاق النبيين في خلق وفي خلق فاق النبيين في خلق وفي خلق ولم يدانوه في علم ولا كرم فإن من جودك الدنيا وضرتها فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير خلق كلهم قصہ طور معراج دیکھے کوئی فرق طالب و مطلوب سمجھے کوئی بے ہوش جلووں میں گم ہے کوئی کس کو دیکھا یہ موسیٰ سے پوچھے کوئی آنکھ والوں کی ہمت پہ لاکھ سلام محترم سامعین اللہ کریم نے اپنے انبیاء اکرام کو معجزات عطا فرما کر بھیجا قرآن کہتا ہے وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ ہم نے عیسیٰ ابن مریم کو کھلی نشانیاں کھلے معجزے عطا فرمائے وَلَقَدْ جَاءَكُم مُوسَىٰ بِالْبَيِّنَاتِ اور تحقیق موسیٰ تمہارے پاس کھلی نشانیاں کھلے معجزے لے کر آئے اللہ کریم نے جب حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو اس دنیا میں بھیجا اللہ قرآن مجید فرقان حمید کہتا ہے کہ اس وقت انہوں نے کہا انی اخلق لکم من الطین کہیئت الطیر فانفخ فیہ فیکون طیرا باذن اللہ میں کیا کرتا ہوں کہ میں مٹی کے پرندے کو لیتا ہوں مٹی لیتا ہوں اس سے پرندہ بناتا ہوں اور پھر اس میں جب پھونک مارتا ہوں فیکون طیرا باذن اللہ تو اللہ کے حکم سے جو ہے وہ سچ مچ کا پرندہ بن جاتا ہے وَأُبْرِئُ الْأَكْمَهَ وَالْأَبْرَصَ وَأُحْيِي الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللَّهِ بعض لوگ جناب کہتے ہیں کہ انبیاء اکرام کو رب کریم کوئی قوت کوئی اختیار جو ہے عطا نہیں فرماتا اور وہ عام بشر جیسے ہوتے ہیں عام آدمی جیسے ہوتے ہیں قرآن مجید فرقان حمید جو ہے اس دعوے کی دھجیاں بکھیر رہا ہے اللہ حضرت عیسیٰ کہتے ہیں وَأُبْرِئُ الْأَكْمَهَ جو پیدائشی اندھا ہو میں اس کو شفا دیتا ہوں آج تک میڈیکل سائنس کہتی ہے کہ واقعتاً جو آدمی پیدائشی اندھا ہے ہم اس کو بینا نہیں بنا سکتے ہم اس کو جو ہے اکھیارا نہیں بنا سکتے لیکن جناب جو ہے آج سے سینکڑوں سال پہلے 1000 سال سے زیادہ کا عرصہ ہو گیا تقریباً 2000 سال گزر گئے اس وقت سیدنا حضرت عیسیٰ فرماتے ہیں وَأُبْرِئُ الْأَكْمَهَ میں پیدائشی اندھے کو شفا دیتا ہوں وَالْأَبْرَصَ
کوڑھی ہو، جس کا جسم جو ہے سڑ رہا ہو، گر رہا ہو، میں اس کو بھی شفا عطا کرتا ہوں. وَأُحْيِي الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللَّهِ، اس سے بھی پڑھ کے کہتے ہیں کہ اور اللہ کا حکم ہو تو پھر میں مردے کو بھی جلا دیا کرتا ہوں. روایات میں آتا ہے حضرت سیدنا جلال الدین سیوطی رحمت اللہ علیہ، جنہوں نے 70 مرتبہ سے زیادہ بیداری کی حالت میں اپنے سر کی آنکھ سے سید کونین صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کیا، انہوں نے اس روایت کو لکھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس لوگ آیا کرتے تھے، جو مریض ہوتے تھے وہ آتے تھے، اور جو بہت بدحال مریض ہوتے تھے، برے حال میں ہوتے تھے، خود حضرت عیسیٰ جو ہیں ان لوگوں کے پاس جا کر ان کو شفا عطا کرتے تھے، اور ایک دن میں 5000 سے زیادہ لوگوں کو شفا عطا فرمایا کرتے تھے. آئیے جناب جو ہے چلتے ہیں حضرت موسیٰ، اللہ کریم فرما رہا ہے وَلَقَدْ جَاءَكُمْ مُوسَىٰ بِالْبَيِّنَاتِ، اور تحقیق موسیٰ تمہارے پاس جو ہے کھلے معجزے لے کر، کھلی نشانیاں لے کر آیا ہے. اللہ حضرت موسیٰ اپنی لاٹھی کو زمین کے اوپر ڈالتے ہیں تو جناب اژدہے کا روپ دھار لیتا ہے. ادھر سے فرعونی اپنی چیزیں پھینکتے ہیں، اپنی رسیاں پھینکتے ہیں، وہ سانپ کی صورت میں جو ہے حضرت موسیٰ کی طرف بڑھتی ہیں. اللہ کے حکم سے حضرت موسیٰ جب اپنی عصا کو زمین پر رکھتے ہیں، اتنا بڑا اژدہا بنتا ہے جناب کہ جو ہے وہ اژدہا ان کی رسیوں کو جو ہے وہ کھا جاتا ہے. حضرت موسیٰ اپنے جیب میں ہاتھ ڈالتے ہیں، جب نکالتے ہیں تو 14ویں کا چاند جو ہے کم چمکتا ہے، ان کا ہاتھ زیادہ چمکتا ہے. حضرت ابراہیم خلیل اللہ مقام پر کھڑے ہوتے ہیں، جگہ پر مقام ابراہیم پر، تو اللہ کریم جو ہے آسمان زمین سب ان کے سامنے جو ہے پیش فرما دیتا ہے. اللہ جب اوپر نظر فرماتے ہیں 7 آسمانوں کو دیکھ لیتے ہیں، جب زمین کی طرف نظر فرماتے ہیں 7 زمین میں ان کے نیچے کیا ہے سب کچھ جو ہے وہ دیکھ لیتے ہیں. کذالک نوری ابراہیم ملکوت السماوات والارض، اللہ فرماتا ہے اس طرح سے ہم اپنے ابراہیم کو، اپنے خلیل کو جو ہے زمین اور آسمان میں اپنی بادشاہیاں دکھاتے ہیں. لیکن وقت وہ آتا ہے کہ جب اپنے حبیب کی باری آتی ہے، کوئی خلیل ہے، کوئی کلیم ہے، کوئی صفی ہے، کوئی نجی ہے، لیکن جناب جو ہے اب جو تشریف لا رہے ہیں وہ ہیں جو کہ فرماتے ہیں الا وانا حبیب اللہ، اے لوگوں یہ بات بھی سن لو کہ میں اللہ کا محبوب ہوں. انا سید ولد آدم یوم القیامہ، میں وہ ہوں کہ اولاد آدم کا بروز قیامت جو ہے میں سردار ہوں گا. آدم فمن دونہ تحت لوائی، آدم ہو یا ان کے بعد کوئی بھی آنے والا ہو، سب کے سب میرے جھنڈے کے نیچے ہوں. یہ وہی سرور عالم ہے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کہ جو جنت کے دروازے کو کھٹکھٹائیں گے، سب سے پہلے سرکار کھٹکھٹائیں گے، سرکار کے لیے سب سے پہلے دروازہ کھولا جائے گا. سرکار داخل ہوں گے اور فرماتے ہیں وَمَعِيَّ فُقَرَاءٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ، كما قال علیہ الصلوۃ والتسلیم، فرماتے ہیں کہ میں داخل ہوں گا سب سے پہلے اور اپنی امت کے غریب لوگوں کو لے کے جاؤں گا سب سے پہلے. محترم سامعین، اب آتا ہے وقت سید المرسلین رحمت للعالمین کا. ان کے متعلق رب کریم فرماتا ہے سبحان الذی اسری بعبدہ، سبحان الذی اسری بعبدہ. اللہ معجزہ اتنا بڑا ہے کہ عام لوگوں کے ذہن جو ہے اس کو سمجھ نہیں سکتے، اس لیے سب سے پہلے فرمایا سبحان الذی، پاک ہے وہ ذات. یہ لوگوں دیکھ لینا یہ ایک معجزہ ہے لیکن اس میں نہ جانے کتنے معجزات ہیں. تو چنانچہ جو ہے یہ مت دیکھنا کہ یہ چیز مشکل ہے، اس بات کی طرف جو ہے نظر کر لینا کہ یہ عطا کرنے والا، سیر کرانے والا، معراج پہ لے جانے والا، یہ کرامتیں، یہ عزتیں، یہ مراتب عطا فرمانے والا جو ہے اللہ رب العالمین ہے، کیونکہ کن کہہ کر سب کچھ جو ہے فرما دیتا ہے. اللہ سبحان الذی اسری بعبدہ، پاک ہے وہ ذات جس نے سیر کرائی اپنے بندے کو لیلا من المسجد الحرام، رات کے ایک بہت مختصر سے حصے میں،
بعض لوگوں کو میں نے دیکھا، ایک روایت دیکھی، بعض لوگوں نے ریسرچ کی تو کہا کہ جو ہے وہ وقت اتنا مختصر تھا رات کا کہ کچھ وقت گزرا ہی نہیں تھا. گویا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وقت کو جو ہے وہ وہیں پر منجمد فرما دیا تھا، وہیں پر روک دیا تھا. لیلا من المسجد الحرام، کہاں سے جناب جو ہے یہ اسرا ہوئی، کہاں سے یہ سیر کرائی گئی؟ من المسجد الحرام، مسجد حرام سے کرائی گئی. الی المسجد الاقصی، کہاں تک کرائی گئی؟ مسجد اقصی تک. الذی بارکنا حولہ، جس کے ارد گرد ہم نے جو ہے برکتیں عطا فرمائی. اب جناب جو ہے اس آیت کی تھوڑی سی جو ہے کچھ تفسیر بیان کروں گا، پھر انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اپنے مدعا کے اوپر آئیں گے. اور مین تو ہمارا چونکہ جو ہے معراج کا پروگرام ہے، اسرا کا پروگرام نہیں. اگرچہ جو ہے اسرا بالطبع جو ہے وہ داخل ہو گئی، یا عام طور پر جب معراج کہا جاتا ہے تو ہمارے ہاں جو ہے اسرا بھی اس میں داخل ہوتی ہے، لیکن انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ معراج کو جو ہے کچھ بیان کرنے کی کوشش کریں گے اگر ہمیں وقت نے اجازت دی. ایک دفعہ درود شریف پڑھ لیجیے. اللهم صل على سيدنا شفيعنا حبيبنا طبيبنا غوثنا غيثنا مغيثنا معيننا مولانا محمد وآله مبارك وسلم. صلاة والسلام عليك حبيبي سيدي سيدي يا رسول اللہ. بھائی آپ ماشاءاللہ اولڈم کے لوگ ہیں لیکن اولڈ تو نہیں ہے نا، اور بہرحال اولڈ ہو تو اولڈ از گولڈ. ٹھیک، تو ماشاءاللہ سنی جو ہے اولڈ بھی ہو تو گولڈ ہے. تو ذرا سا ایسے درود شریف پڑھیں کہ سید المرسلین رحمت للعالمین گنبد خضرا میں جو ہے آپ کی محبت کے اوپر گواہ ہو جائیں. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها قوت الأرواح وغذائها وآله وصحبه وسلم. صلاة والسلام عليك حبيبي سيدي يا رسول اللہ. ابھی لگتا ہے کہ سردی کی جو ہے وہ برف پگھلی نہیں. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا شفيع المذنبين، الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين سيد الكونين رحمة للعالمين شفيع المذنبين انیس الغریبین. میرے آقا ہی نہیں، دو عالم کے آقا، جبرائیل امین کے آقا، سیدنا ابراہیم خلیل کے آقا، حضرت یونس و ایوب و یوسف کے آقا، سب کے آقا، سید الاولین والآخرین. میرے آقا جو ہیں فرماتے ہیں کہ اگر کوئی اہل محبت درود پڑھتا ہے تو خود اس کی آواز میں سنتا ہوں. تو اہل محبت سے پڑھتے ہیں، دل سے تھوڑا سا تصور باندھ کے اپنے آقا کی بارگاہ کا کہ اگر جو ہے آپ کے درود کو قبول کر لیا گیا، حدیث شریف میں آتا ہے فَتُقُبِّلَتْ مِنْهُ مَحَ اللَّهُ عَنْهُ ذُنُوبَ 80 سنہ. جس نے ایک مرتبہ درود شریف پڑھا اس کے درود کو قبول کر لیا گیا تو اللہ کریم 80 سال کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے. پتہ نہیں کوئی 80 سال کا ہے بھی یہاں پہ کہ نہیں. ٹھیک ہے، اور جناب ظاہر ہے کہ بالغ ہونے کے بعد جو ہے وہ 80 سال کاؤنٹ ہوں گے، کیونکہ گناہ جو ہے وہ بلوغت کے بعد میں جو ہے وہ کاؤنٹ کیے جاتے ہیں. تو چنانچہ یوں سمجھے جو پڑھ لے گا اور دل سے پڑھ لے گا، محبت سے پڑھ لے گا، قبول ہو گیا تو انشاءاللہ ساری زندگی کے گناہ معاف ہو جائیں گے. تو دل سے پڑھیں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا شفیع المذنبین، الصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک اجمعین. حضرت کے سامنے کچھ لب کشائی کرتے ہوئے جو ہے مجھے عجیب سا لگتا ہے، لیکن حضرت نے حکم فرمایا ہے تو اس لیے میں کچھ عرض کر رہا ہوں. اللہ کریم فرماتا ہے سبحان الذی اسری بعبدہ. بعض لوگوں نے کہا کہ جناب شاید خواب کی حالت میں سید کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سیر کی ہے. بعض نے کہا کہ روح کے ساتھ جو ہے وہ سیر کی ہے، جسم کے ساتھ نہیں. لیکن قرآن مجید فرقان حمید کہتا ہے نہیں، سبحان الذی اسری بعبدہ، پاک ہے وہ ذات کہ جس نے سیر کرائی اپنے بندے کو. علماء فرماتے ہیں عبد صرف روح کو جو ہے عبد نہیں کہا جاتا، صرف جسم کو جو ہے عبد نہیں کہا جاتا، بلکہ اب جو ہے
وہ مجموعے کا نام ہے جسم کے اور روح کے. چنانچہ اللہ کریم نے یہ نہیں فرمایا سبحان الذی اسرا بروح عبدہ، یہ نہیں کہا کہ وہ پاک ذات ہے کہ جس نے اپنے بندے کی روح کو جو ہے سیر کرائی. یہ نہیں کہا کہ جس نے اپنے بندے کے جسم کو جو ہے وہ سیر کرائی، نہیں، بلکہ فرمایا بھی عبدہ. مطلب یہ ہے کہ اللہ کریم نے جو اپنے حبیب کو معراج عطا فرمائی ہے، اسراء عطا فرمایا ہے، وہ روح کے ساتھ ہے اور جسم کے ساتھ. ایک اعتراض اور آتا ہے جناب، کہتے ہیں کہ جی بعض احادیث میں ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کنت فی الحجر، بعض میں آتا ہے کنت فی الحطیم، بعض میں آتا ہے کہ میں اپنے گھر میں تھا، بعد میں آتا ہے کہ کنت فی المسجد الحرام. کہتے ہیں کہ جی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اسراء جو ہے وہ ایک ہوئی ہے، اور اس میں جو ہے 4 طرح کی روایات آ رہی ہیں. کسی میں ہے کہ میں حتیم میں تھا، کسی میں ہے کہ میں ہجر میں تھا، کسی میں ہے میں مسجد حرام میں تھا، کسی میں ہے کہ میں گھر میں تھا. تو کہتے ہیں کہ جناب دیکھیے جب روایات آپس میں ایک دوسرے سے تنازع کریں نا، ایک دوسرے کے مخالف ہو جائیں، تو اس کو کہتے ہیں اضطراب. کیا کہتے ہیں اس کو؟ اضطراب کہتے ہیں. یعنی ایک دوسرے سے یہ لڑ رہی ہیں، اس لیے جب حدیث مضطرب ہو جاتی ہے تو ہم حدیث کو قبول نہیں کرتے ہیں. میں نے کہا کہ جناب ماشاء اللہ اس کو کہتے ہیں علم لیاقت. اس سادگی پہ کون نہ مر جائے حسن. تو جناب اضطراب واقعی میں اگر کہیں پر ہو تو حدیث شریف جو ہے وہ مقبول نہیں ہوتی. لیکن سب سے پہلے جب ہم کسی حدیث کو دیکھتے ہیں، اگر اس کے بہت سارے الفاظ ہوتے ہیں تو ہم کوشش یہ کرتے ہیں کہ ان میں مطابقت ملے. دیکھتے ہیں کہ واقعی میں اس میں آپس میں مخالفت ہے بھی کہ نہیں ہے. اب آئیے جناب جو ہے ان احادیث کو دیکھتے ہیں. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بعض میں فرما رہے ہیں کہ میں حتیم میں تھا، بعض میں فرما رہے ہیں کہ میں ہجر میں تھا، بعض میں فرما رہے ہیں کہ میں مسجد حرام میں تھا. اللہ اللہ. اب آپ مجھے بتائیے کہ حتیم کیا ہے؟ ماشاءاللہ اکثر لوگ آپ کے ان کو شرف زیارت حاصل ہوا ہوگا، کعبہ شریف کی برکتیں حاصل کی ہوں گی. تو ظاہر ہے کہ حتیم وہ حصہ ہے جو کہ اصل میں کعبہ شریف کا ہی حصہ تھا. لیکن جب قریش نے اس کو تعمیر کیا تو انہوں نے بالکل خالص پیسہ جس میں کسی جو ہے حرام کا کوئی شائبہ نہ ہو، اس لیے وہی پیسہ انہوں نے جمع کیا. اور جب جو ہے جناب وہ پیسہ جمع کیا تو وہ پیسہ انہیں کم پڑ گیا. اس وجہ سے پورا جو ایریا تھا کعبے کا اس میں وہ جناب عمارت نہیں تعمیر کر سکے. کچھ حصہ انہوں نے باہر چھوڑ دیا، کچھ حصہ باہر چھوڑ دیا. یہ اللہ کا احسان ہے، کرم ہے کہ جناب ہم جیسے آدمی بھی جا کر جو ہے وہ حتیم میں نماز پڑھ لیتے ہیں، حتیم میں پڑھ لیتے ہیں، وہ ہے کہ کعبے میں پڑھ لیتے ہیں. اب ہم کو جو ہے پریزیڈنٹ ہونے کی ضرورت نہیں ہے، پرائم منسٹر ہونے کی ضرورت نہیں ہے. ہمیں جناب جو ہے کوئی خاص جو ہے رخا نہیں چاہیے، کوئی خاص جو ہے پرچی نہیں چاہیے. اللہ اللہ. تو یہ اللہ کریم کا کرم تھا. بہرحال تو حتیم کیا ہے؟ حتیم جناب جو ہے وہ حصہ ہے جو کعبے کے بالکل ساتھ ہی میں ہے ایک جانب، اور جس کو جو ہے وہ دیوار سے گھرا ہوا ہے، اور اصل میں وہ کعبے کا ہی حصہ ہے. آئیے جناب جو ہے ہجر کو دیکھتے ہیں. ہجر کیا ہے؟ ہجر بھی حتیم کا دوسرا نام ہے. اب آپ ہجر کہہ لیں یا حتیم کہہ لیں، ہجر اصل میں کہتے ہیں اردو میں، عربی میں گود کو. اس کو کہتے ہیں فی حجورکم، قرآن کہتا ہے، اور وہ جو کہ تمہاری گودوں میں ہوں. تو جناب یہ ہجر جو ہے وہ گود کو کہتے ہیں. چونکہ آپ نے جب حتیم کی زیارت کی ہوگی تو آپ نے دیکھا جناب کہ وہ جو ہے گولائی میں موجود ہے، گول سا حصہ ہے. چونکہ گود بھی گول جیسی ہوتی ہے، چنانچہ اس کو حتیم بھی کہتے ہیں، اس کو ہجر بھی کہتے ہیں. اور جناب ماشاءاللہ آپ سمجھدار لوگ ہیں. اگر جس نے اعتراض کیا ہے وہ تو سمجھدار نہیں تھا، لگتا ہے کہ جو ہے عقل کو چھٹی پہ بھیجا ہوا تھا. لیکن آپ سمجھدار لوگ ہیں. آپ یہ مجھے بتائیے کہ ہجر اور حتیم کہاں پر ہے؟ مسجد حرام میں، مسجد حرام سے باہر ہے؟ مسجد حرام میں. تو چنانچہ تینوں جگہیں ایک ہی ہوئی نا جناب، تینوں جگہیں ایک ہی ہیں. اللہ اللہ. اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم میرے آقا گھر میں موجود تھے، آرام فرما رہے تھے. بعض روایتوں میں آیا
بعض میں یہ ہے کہ جو ہے تہجد وغیرہ ادا فرما رہے تھے، نماز ادا فرما رہے تھے، تو اس وقت سیدنا جبرائیل امین حاضر ہوئے اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے وہ دولہا بنا کر مسجد حرام کی طرف گئے. وہاں پر سید کونین صلی اللہ علیہ وسلم کو حتیم میں لٹایا گیا. سید کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ مقدس کو چاک کیا گیا. تو چنانچہ جناب جو ہے اس کے بعد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے وہ مسجد اقصی کی طرف روانگی ہوئی ہے. اب آپ مجھے بتائیے کہ اگر یہ کہا جائے کہ سرکار جو ہے سرکار کی معراج، سرکار کا اسراء جو ہے وہ گھر سے ہوا، صحیح ہے کہ نہیں جناب؟ اگر کہا جائے حتیم سے ہوا تو صحیح ہے کہ نہیں؟ اگر یہ کہا جائے کہ ہجر سے یا مسجد حرام سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر گئے تو یہ صحیح ہے کہ نہیں؟ چنانچہ جناب جو ہے ہر عقل مند آدمی سمجھے گا کہ یہاں پر کوئی اضطراب نہیں، حدیث جو ہے وہ بالکل صحیح ہے. اور جناب جو ہے ایک حدیث دوسرے حدیث کو جو ہے گویا کہ اور مضبوط بنا رہی ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے متعلق اللہ کریم فرمایا سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى. مسجد حرام کا ذکر آیا، مسجد اقصی کا ذکر آیا، آسمان پہ جانے کا جو ہے صراحتاً ذکر نہیں آیا. علماء فرماتے ہیں مسئلہ یہ تھا کہ جو کفار تھے، کفار مکہ، ان کی عقل بھی جناب جو ہے وہ چھوٹی سی تھی، بڑی قلیل العقل تھے. ان کو جو سارا اعتراض ہونا تھا وہ صرف اور صرف جو ہے مسجد اقصی تک جانے پر تھا. کیوں؟ اس سے آگے جناب نہ انہوں نے آسمان دیکھا، نہ سنا، نہ وہ مانتے، نہ اس پر یقین رکھتے. تو چنانچہ جو ہے اس کے متعلق ان کو کوئی جو ہے سوال کرنا نہیں تھا. اللہ کریم نے جو ہے ان کے لیے مسجد حرام سے مسجد اقصی تک کی جو ہے معراج کو قرآن میں بیان فرمایا. تو چنانچہ اسراء جو ہے یعنی مسجد حرام سے مسجد اقصی تک یہ سب قرآن میں موجود ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد اقصی سے سدرۃ المنتہا پر جاتے ہیں، احادیث میں موجود ہے، احادیث مشہورہ میں. اور اس کے بعد جو ہے جب سید کونین صلی اللہ علیہ وسلم سدرۃ المنتہا سے اوپر تشریف لے جاتے ہیں، یہ احادیث احاد میں موجود ہے. چنانچہ اس کے علاوہ مسجد اقصی سے آگے جو بھی سفر ہے وہ سب کا سب جو ہے احادیث میں موجود ہے. اب جناب آئیے کچھ چیزیں میں بیان کرتا جاؤں، وقت جو ہے بہت کم ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حتیم میں موجود ہیں. سید کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے شکم کو چاک کیا جاتا ہے ناف تک. اس کے بعد قلب کو نکالا جاتا ہے، دل کو نکالا جاتا ہے. دل میں سے ایک کچھ خون کے حصے کو نکال کر الگ کر دیا جاتا ہے اور یہ کہا جاتا ہے کہ یہ جو ہے یہ شیطان کا حصہ. اب آپ خود ہی سوچئے جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم میں شیطان کا حصہ کیسے ہو سکتا ہے؟ لیکن معنی کیا ہے یہاں پر؟ علماء فرماتے ہیں کہ انسان کے دل میں ایک خون کا ٹکڑا ایسا ہوتا ہے کہ جو شیطان کے وسوسوں کو جلدی قبول کرتا ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اللہ کریم نے جو ہے اپنی عصمت میں، اپنی حفاظت میں لیا ہوا تھا. سرکار کے دل میں کبھی شیطان کا وسوسہ جو ہے وہ پیوست ہو ہی نہیں سکتا. لیکن بالفرض بالمحال اگر کوئی کہتا کہ جناب دل میں تو ان کے بھی جو ہے وہ چیز موجود ہے، اللہ کریم نے جو ہے اس بات کو بھی پسند نہیں فرمایا، وہ چیز بھی جو ہے نکال کے الگ کر دی گئی تاکہ کسی کو کوئی فہم و گمان بھی نہیں رہے. اللہ اللہ آپ خود سوچیں. حدیث میں آتا ہے، حدیث پڑھنے کے متن پڑھنے کا وقت نہیں ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا قلب مقدس جسم سے باہر ہے. جبرائیل امین کے فرشتوں کے ہاتھ میں ہے. آپ خود سوچئے جناب کہ کسی کا جو ہے پیٹ چاک کر دیا جائے، دل کو باہر نکال دیا جائے، کیا وہ آدمی زندہ رہ سکتا ہے؟ جناب عقلاً محال ہے. عقل کہتی ہے کہ نہیں. اگر جو ہے وہ دل کو ذرا زور کے کوئی ٹھیس بھی پہنچ جائے، کوئی ٹھوکر بھی لگ جائے صحیح، تو جناب جو ہے وہ اندر ہی رہتا ہے لیکن پھٹ جایا کرتا ہے، اپنے عمل کو جو ہے وہ روک دیتا ہے، ہارٹ اٹیک ہو جاتا ہے.
تو چنانچہ جناب جو ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان، میرے آقا کی شان کیا کہ سرکار کا قلب باہر ہے، لیکن سید کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جو ہیں وہ ملاحظہ فرما رہے ہیں۔ سید کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے دل مبارک میں کو زمزم سے دھویا جاتا ہے۔ میں کہتا ہوں کہ زمزم کو یہ شرف دیا جاتا ہے، اصل شرف جو ہے وہ زمزم کو مل رہا ہے کہ سید کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مقدس کا اس سے تعلق ہو رہا ہے۔ ایک سونے کی ٹرے لائی جاتی ہے جس میں ایمان ہے، حکمت ہے۔ آپ ہو سکتا ہے کہ سوچے کہ جناب جو ہے ایمان یہ جو ہے کوئی فزیکل وجود نہیں رکھتا، حکمت یہ تو عقل میں ہوتی ہے، ایک کیفیت کا نام ہے، ایک قوت کا نام ہے، کوئی فزیکل ایگزسٹنس جو ہے نہیں رکھتی، لیکن اللہ کریم ہر بات کے اوپر قادر ہے۔ کل قیامت کے روز جناب آج آپ کے گناہ ہیں، ہماری نیکیاں ہیں، ہم لوگوں کی گناہ ہے، نیکیاں، اللہ تبارک تعالیٰ معاف فرمائے گناہوں کو۔ آمین آمین، زور سے آمین۔ اللہ کریم ہماری نیکیوں کو قبول فرمائے۔ کبھی آپ نے دیکھا کہ جناب کسی کی نیکیاں زیادہ ہو گئی ہوں، ذرا زیادہ نیک ہو تو وہ تھوڑا سا جھک جاتا ہو، نیکیاں زیادہ ہو گئی ہیں چنانچہ جھک گیا۔ کبھی آپ نے دیکھا کہ گناہ کسی کے بہت زیادہ ہو گئے ہوں تو وہ گناہوں کی وجہ سے جو ہے وہ کسی الٹے سائڈ پہ جھک جاتا ہو، نہیں جناب جو ہے گناہ میرے زیادہ ہو گئے ہیں چنانچہ اس سائڈ جھک جاؤں۔ لیکن کل قیامت کے روز ان گناہوں کو باقاعدہ فزیکل ایگزسٹنس دی جائے گی۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ کل میزان اللہ کریم لگائے گا اور اس میں جناب جو ہے نیکیوں کا بھی وزن ہوگا، گناہوں کا بھی وزن ہوگا، گناہوں کا بھی جو ہے پلڑا بھاری یا ہلکا ہوگا، نیکیوں کا پلڑا بھی بھاری یا ہلکا ہوگا۔ چنانچہ جو ہے کل قیامت میں باقاعدہ اس کی فزیکل ایگزسٹنس ہوگی۔ چنانچہ جناب جو ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کہ قلب مقدس کو اس ایمان اور حکمت والی ٹریس سے جو ہے یہ سب چیزیں نکالی جاتی ہیں، سید کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب میں جو ہے منتقل کی جاتی ہیں۔ اب جناب سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مسجد حرام سے مسجد اقصی کا سفر فرما رہے ہیں اور جناب مسجد اقصی پہنچتے ہیں، راستے میں بھی کئی معاملات ہوئے۔ سید کونین صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بَنَرْتُ عَلَى مُوسَى لَيْلَةً أُسْرِيَ بِي وَهُوَ يُصَلِّي فِي قَبْرِهِ رواہ مسلم نے بھی اس کو روایت کیا ہے، مسند امام احمد بن حنبل نے بھی روایت کیا ہے۔ مختصر طور پہ جو ہے میں سب چیزیں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ حدیث شریف کا مطلب کیا ہے؟ بعض لوگ کہتے ہیں نا جناب کہ جی مر کے مٹی میں مل گئے، لا الہ الا اللہ، کہیے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اللہ کریم نے اپنے نبیوں کو، نبیوں کی تو بڑی بات ہے، صدیقین شہداء کو جو ہے اتنے بڑے بڑے مراتب عطا فرمائے ہیں کہ رب کریم فرماتا ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، میرے راستے میں جو مر جائے نا انہیں مردہ نہیں کہنا، بلکہ ایک جگہ فرماتا وَلَا تَحْسَبَنَّ، بلکہ ان کو مردہ کہنا بھی نہیں، سمجھنا بھی نہیں۔ اللہ اللہ۔ چنانچہ جناب جو ہے نبیوں کے کیا رتبے، کیا مقامات ہیں۔ سرکار دو عالم، میرے آقا، آپ کے آقا، دو عالم کے مولا، میرے آقا فرماتے ہیں مسلم کی حدیث میں، مسند امام احمد بن حنبل کی حدیث میں، اور کوئی چاہے تو کم از کم آدھا درجن ریفرنس میں دینے کو تیار ہوں مزید جو ہے کتب احادیث سے، ٹھیک۔ سرکار فرماتے ہیں کہ میں گزر رہا تھا، جب میں کثیر احمر پر پہنچا جو بیت المقدس کے اندر ہے، ان کی قبر کے پاس سے، موسیٰ کی قبر کے پاس سے گزرا تو میں نے دیکھا کہ وہ اپنی قبر میں جو ہے کھڑے ہو کر نماز ادا فرما رہے۔ سید کونین صلی اللہ علیہ وسلم مسجد پہنچتے ہیں، براق کو جبرائیل امی باندھتے ہیں، سید کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اندر تشریف لے جاتے ہیں تو ہر جگہ سے جو ہے مرحبا مرحبا کی آوازیں آ رہی ہیں، انبیاء اکرام وہاں پر موجود ہیں۔ بعض روایات میں آیا کہ وہاں پر سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سامنے جو ہے دو چیزیں پیش کی گئی، دودھ پیش کیا گیا اور شراب پیش کی گئی۔
سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دودھ کو لے لیا اور شراب کو چھوڑ دیا. چنانچہ کہا گیا کہ یہ جو ہے یہی فطرت ہے. اگر آپ شراب کو اختیار فرما دیتے تو آپ کی ساری امت جو ہے وہ گمراہ ہو جاتی. سید کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مصلی کی طرف پڑھتے ہیں. حضرت جبرائیل امین ان کو آگے بڑھاتے ہیں, دوسرے انبیاء اکرام آگے بڑھاتے ہیں. سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان کی امامت کرتے ہیں تاکہ جو ہے پتہ چل جائے کہ یہاں پر امام کون ہے, مقتدی کون ہے, افضل کون ہے اور مفضول کون ہے, آقا کون ہے اور غلام کون ہے. نماز اسرا میں تھا یہی صرف, اسی لیے خوب کہا نا کہ نماز اسرا میں تھا یہی صرف کہ آیا ہوں معنی اول و آخر کہ دست بستہ کھڑے ہیں حاضر. سلطنت پہلے جو کر گئے تھے, چنانچہ جناب جو ہے جو انبیاء اکرام پہلے سلطنت کر چکے تھے وہ بھی سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیچھے جو ہے ہاتھ باندھ کر کھڑے ہیں. سید کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا اسرا ختم ہوتا ہے, یہاں سے معراج شروع ہوتی ہے. سید کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آسمانوں کی طرف تشریف لے جاتے ہیں. پہلے آسمان پہ پہنچتے ہیں, دروازہ کھٹکھٹایا جاتا ہے اور وہاں سے پوچھا جاتا ہے کہ کون, کس کو ساتھ لے کر آئے ہیں. سید کونین صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیا جاتا ہے, کہا کہ خود آئے ہیں کہ بلایا گیا ہے. جواب دیا جاتا ہے کہ نہیں بلکہ ان کو بلایا گیا ہے. علماء نے جو ہے اس میں نقطہ بیان کیا کہ یہ کیا بات ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اسرا پہ کے بعد معراج پہ تشریف لے جا رہے تھے تو چنانچہ جناب جو ہے فرشتوں نے تو پہلے ہی تیاری کی ہوئی تھی. فرشتوں نے تو پہلے ہی تیاری کی ہوئی تھی. بعض میں یہ بھی آیا تو پھر ان کو پوچھنے کی کیا ضرورت ہے. اللہ اللہ علماء فرماتے ہیں نقطہ یہ ہے تاکہ ساری دنیا والوں کو جو ہے پتہ چل جائے کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے خود سے نہیں آئے بلکہ ان کو بلایا گیا ہے. فرق طالب و مطلوب سمجھے کوئی قصہ طور و معراج, دیکھے کوئی بے ہوش جلووں میں گم ہے کوئی, آنکھ والوں کی ہمت پہ لاکھ سلام. وہاں پہ سیدنا حضرت موسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ خود سے کہہ کر حاضر ہوئے تھے. یہاں پہ سید کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو جبرائیل کو بھیج کر براق کو بھیج کر جو ہے وہ بلایا جاتا ہے. تو چنانچہ جو ہے ہر دروازہ ہر جو ہے آسمان پر اس کی ہر لیئر کے اوپر جناب جو ہے پوچھا جاتا ہے کہ خدا آئے ہیں بلایا گیا ہے. کہا گیا نہیں, ارے ان کو تو بلایا گیا ہے. وَيَسْتَبْشِرُ بِهِ أَهْلُ السَّمَاءِ, سارے آسمان والے اس کے اوپر خوشیاں مناتے ہیں کہ ہمارے آقا کو بلایا گیا ہے. اللہ اللہ پہلے آسمان پہ تشریف لے جاتے ہیں. سیدنا حضرت آدم علی نبینا علیہ تحیۃ والصلاۃ والتسلیم سے ملاقات ہوتی ہے, وہ مرحبا کہتے ہیں. پھر جناب جو ہے دوسرے آسمان پہ تشریف لے جاتے ہیں. سیدنا حضرت یحییٰ اور حضرت عیسیٰ سے ملاقات ہوتی ہے, وہ سلام کرتے ہیں, مرحبا کہتے ہیں. پھر جناب جو ہے تیسرے آسمان پر سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لے جاتے ہیں. وہاں پر حضرت یوسف سے ملاقات ہوتی ہے. چوتھے آسمان پر تشریف لے جاتے ہیں, حضرت ادریس سے ملاقات ہوتی ہے. پانچویں آسمان کے اوپر تشریف لے جاتے ہیں, حضرت ہارون سے ملاقات ہوتی ہے. چھٹے آسمان پہ تشریف لے جاتے ہیں, حضرت موسیٰ سے ملاقات ہوتی ہے. سب جناب جو ہے سب جگہ سلام کیا جا رہا ہے, سب جگہ جو ہے وہ اہلا و سہلا خوش آمدید کہا جا رہا ہے. ساتویں آسمان پر تشریف لے جاتے ہیں سیدنا ابراہیم خلیل اللہ, وہ خلیل جو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جد امجد ہیں, وہ خلیل کہ جن کے لیے رب کریم نے جو ہے نمرود کی اس آگ کو گلزار اور گلستان بنا دیا تھا. اللہ اللہ وہ سیدنا حضرت خلیل مرتبط طریقے سے ملتے ہیں, سلام ہوتا ہے, خوش آمدید کہا جاتا ہے, ان کی آنکھوں کو ٹھنڈا کرتے ہیں. اللہ اللہ پھر اس کے بعد جناب وہ وقت آتا ہے جنت کا بھی دیدار ہوا, جہنم کا بھی دیدار ہوا. سدرۃ المنتہا کے اوپر پہنچتے ہیں اور سدرۃ المنتہا پر سیدنا حضرت جبرائیل امی جو ہے وہ کہتے ہیں کہ یہ میرا آخری مقام ہے.
اب میں آگے نہیں جا سکتا، یہاں سے اب آپ کو آگے اکیلے ہی جانا پڑے گا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، بعض روایت میں آیا یا جبریل فی مثل هذا المقام یترک الخلیل خلیلہ، اے جبرائیل ایسی جگہ پر جو ہے ایک دوست دوسرے دوست کو چھوڑتا ہے۔ سیدنا حضرت جبرائیل امین کیا فرماتے ہیں، ان تجاوزته احترقت بالنور، اگر اس جگہ سے آگے بڑھا تو نور جو ہے مجھے جلا دے گا۔ تفسیر نیشاپوری میں صاحب نیشاپوری نے جو ہے اس کو نقل کیا یہ الفاظ کہ لو دنوت ان ملتا لاحترقت، کہ اگر جو ہے ایک پور برابر چند پور برابر بھی جو ہے میں آگے بڑھتا ہوں تو اللہ تبارک و تعالی کی تجلیاں مجھے جو ہے جلا کر راہ کر دیں گی۔ اللہ اکبر۔ چنانچہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس وقت پوچھتے ہیں جبرائیل امین سے، کیونکہ سرکار جبرائیل کو بھی دینے والے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ درود شریف پڑھیے، اللهم صل على سيدنا محمد رب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وقوت الأرواح وغذائها وآله وصحبه وسلم صلاة وسلام عليك حبیبی سیدی یا رسول اللہ۔ مجھے لگتا ہے جناب سو گئے، میری سنانے والی تقریر تو نہیں ہے، کیا ہے؟ چلیے مل کر الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا شفیع المذنبین، الصلاة والسلام علیکہ یا رحمة للعالمین وعلى آلك وأصحابك يا حبيبي يا رسول الله، قلت حيلتي أنت وسيلتي، قلت حيلتنا أنت وسيلتنا، أغثنا وأدركنا يا سيدي يا رسول الله۔ اس مقام پہ سید کونین صلی اللہ علیہ وسلم جبرائیل کے آقا، میکائیل کے آقا، اسرافیل کے آقا، اسرائیل کے آقا، دنیا والوں کے آقا، آسمان والوں کے آقا، فرشتوں کے آقا، نبیوں کے امام سید المرسلین رحمت للعالمین اس وقت پوچھتے ہیں جبرائیل امی سے، هل لك من حاجہ، اے جبرائیل یہ بتاؤ کچھ چاہیے، کوئی سوال ہے؟ سیدنا جبرائیل امین عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ ان ابسط جناحی علی الصراط لامتک حتی یجوزوا علیہ۔ اللہ اکبر۔ سیدنا جبرائیل امین کو جو ہے اس امت سے، سرکار کی امت سے کتنا پیار ہے کہ اس وقت جو ہے عرض کرتے ہیں کہ سرکار ایک حاجت ہے، ایک سوال ہے، اور وہ سوال یہ ہے کہ آپ اللہ تبارک و تعالی سے سوال کر دینا، ایک سوال کر دیں اللہ تبارک و تعالی سے، میرے لیے کچھ مانگ لیں، اور وہ یہ ہے کہ مجھے یہ موقع مل جائے کہ کل صراط پر، کھلے صراط پر، جو کہ جناب بال سے زیادہ باریک ہے، تلوار سے زیادہ تیز ہے، جہاں پہ سب کو جو ہے گزرنا پڑے گا، آپ بس مجھے جو ہے میرے لیے ایک اللہ تبارک و تعالیٰ سے چیز اور ایک موقع مانگ لیں کہ کل جب آپ کی امت وہاں سے گزرے تو مجھے یہ اجازت ہو کہ میں پورے صراط پر اپنے پر کو بچھا دوں، تاکہ آپ کی امت خیریت کے ساتھ جو ہے اس پل سے گزر جائے۔ اسی لیے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اہل صراط، اعلیٰ حضرت امام اہل سنت، جن کی شاعری، جن کی تحریر، جن کی تقریر، جن کا سب کچھ مصطفیٰ پہ فدا ہے، مصطفیٰ جان رحمت، جو سید کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے عاشق ہیں، جن جیسا مجدد اللہ 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 کریم ہمیں ابھی بھی عطا فرمائے۔ اسی کے تحت فرماتے ہیں اہل صراط روح امی کو خبر کریں، اہل صراط قیامت کا نقشہ کھینچا ہے، اہل صراط
روح امی کو خبر کریں، نازوں کے پالے آتے ہیں، راہ پر گزر کریں کہ اہل صراط جاؤ، جا کے جو ہے جبرائیل امی کو خبر کر دو کیا کہ جو ہے ابھی نازوں کے پالے آ رہے ہیں، ابھی جو ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ناز میں پلی ہوئی امت آ رہی ہے، تو چنانچہ جو ہے پل کے اوپر اپنے پروں کو بچھا لیں۔ چنانچہ جناب جو ہے یہ معاملہ تھا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس کے بعد سدرۃ المنتہا کے آگے میں آگے بڑھتا گیا، 70,000 حجاب تھے، 70,000 حجابوں سے، کوئی 10 نہیں، 20 نہیں، 30 نہیں، کچھ پردے نہیں، اللہ کریم کی بارگاہ میں جا رہے ہیں، 70,000 حجابوں کو طے کرتے ہوئے چلے جا رہے ہیں۔ کہتے ہیں سید کونین صلی اللہ علیہ وسلم کہ ان 70,000 حجابوں کے بعد جو ہے عند ذلك ناداني مناد بلغة ابي بکر قف ان ربك يصلي، جب 70,000 حجاب میں نے طے کر لیے، اس وقت کسی آدمی نے، کسی ندا کرنے والے نے یہ ندا کی، اور آواز کس کی تھی؟ ابو بکر کی تھی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ صحابی کہ جن کے متعلق سرکار فرماتے ما نفعنی مال احد قط ما نفعنی مال ابی بکر، کہ جتنا ابو بکر کے مال نے مجھے فائدہ دیا اتنا کسی کے مال نے فائدہ نہیں دیا۔ وہ صحابی کہ جن کے متعلق سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ سب کے احسانوں کا بدلہ میں نے اتار دیا ہے سوائے ابو بکر کے، کہ اس کے جو ہے احسانوں کا بدلہ اللہ کریم عطا فرمائے گا۔ وہ صحابی کہ جن کے مطابق سرکار فرماتے ہیں ما طلعت الشمس ولا غربت على احد افضل من ابي بکر الا ان يكون نبيا، کہ نبیوں کے بعد ابو بکر سے زیادہ افضل آدمی پر نہ سورج نے جو ہے آنکھیں کھولی ہیں، نہ سورج طلوع ہوا ہے، نہ غروب ہوا ہے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آواز ہے، کوئی کہہ رہا ہے قف یا محمد ان ربک یصلی، آپ ٹھہر جائیں، آپ کا رب صلوات پڑھتا ہے۔ اب جناب سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، یہ حدیث نہیں ہے، حضرت مواہب الدنیا میں اس کے مصنف نے جو ہے نقل کیا، زرخانی میں اس کو نقل کیا گیا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اسرا کے معراج کے مسافر ہیں، اللہ کے حبیب سوچ رہے ہیں کہ کیا ابو بکر مجھ سے پہلے یہاں پر پہنچ گئے، میں ابو بکر کا تو جو ہے زمین میں چھوڑ کے آیا ہوں، یہ کیا کہ ان کی آواز یہاں پر مجھے آ رہی ہے۔ پھر دوسرا سوال ذہن میں اٹھتا ہے ان ربک یصلی، رب صلوات پڑھتا ہے، صلاۃ کا تو ایک معنی جو ہے وہ عبادت کا بھی ہے، نماز کا بھی ہے، تو کیا مطلب اللہ تبارک و تعالیٰ تو کسی کی نماز پڑھنے سے جو ہے بالکل منزہ ہے، مبرہ ہے، اللہ مالک ہے، خالق ہے، اس کے لیے نماز پڑھی جاتی ہے، اس کو سجدے کیے جاتے ہیں، اس کی بارگاہ میں جو ہے اپنی پیشانی کو جھکایا جاتا ہے، یہ کیسا جو ہے ان ربک یصلی، اس کا معنی کیا ہے؟ اللہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دل میں یہ خیالات ہیں۔ قرآن مجید فرقان حمید کہتا ہے جنا فتدلا فکان قاب قوسین او ادنا، کہ جو ہے وہ جلوہ قریب آیا اور قریب آیا، یہاں تک کہ 2 کمانوں کا فاصلہ، بلکہ اس سے بھی کم۔ اللہ کریم جانتا ہے کہ وہ کمانے کیا ہیں، ان سے مطلب کیا ہے، لیکن جناب جو ہے مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی قربت اپنے حبیب الحبیب رؤوف و رحیم کو جو ہے وہ عطا فرمائی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس وقت فرماتے ہیں کہ رأیت ربی فی احسن صورہ، کہ میں نے اپنے رب کو بہترین طرح سے دیکھا۔ ایک اور جگہ پر آتا ہے رأیت ربی بعینی، تو میں نے اپنے رب کو جو ہے اپنے سر کی آنکھوں سے دیکھا۔ اللہ اس وقت رب کریم فرماتا ہے یا محمد فیما یختصم الملأ الاعلی، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرشتوں میں کس بات کے اوپر بحث ہو رہی ہے؟ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے انت اعلم یا رب،
کما قال علیہ السلام. اے رب تو زیادہ جاننے والا ہے. سرکار فرماتے ہیں فوضع کفہ بین کتفی، رب کریم نے اپنا دست قدرت، اللہ کریم کے ہاتھ نہیں، جسم نہیں، اللہ کریم جسم سے، جسمانیات سے جو ہے وہ پاک ہے. کیونکہ ہاتھ ہوگا تو جناب جہاں پہ لگتا ہے وہ بھی ہوگا، اور جب وہ ہوگا تو پھر آگے جو ہے پھر چیسٹ جہاں پر وہ سیٹ ہوتا ہے وہ بھی ہوگا. جب چیسٹ ہوگا تو پھر اس کو اٹھانے کے لیے جو ہے ٹانگیں بھی ہونی ضروری ہے. ٹھیک، تو چنانچہ جناب جو ہے وہ ٹانگیں بھی آ گئی. تو ماننے نکلے تھے اللہ تبارک و تعالیٰ کو، تو آپ نے جو ہے بت پرستی شروع کر دی. اللہ تبارک و تعالیٰ کا نہ ہاتھ ہے نہ پیر ہے، یہ چیزیں جو مخلوق کی ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے پاک ہے، جسم جسمانیات سے پاک ہے. تو چنانچہ رب کریم یہاں پہ فرماتا ہے کچھ چیزیں جو ہے صرف سمجھانے کے لیے ہوتی ہیں. حدیث شریف میں آتا ہے کہ رب کریم فوضع کفہ، اللہ کریم نے اپنا دست قدرت میرے دونوں شانوں کے درمیان رکھا. ووجدت برقہ بین ثدیی، میں نے اس کی ٹھنڈک جو ہے وہ اپنے دونوں شانوں کے درمیان پائی. علمت ما فی السماوات وما فی الارض، کوئی کہتا جناب دیوار کے پیچھے کا علم نہیں، رسول اللہ کو کل کی خبر نہیں، کیا ہونے والا ہے نہیں معلوم. لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ترمذی میں بھی ہے، مسند امام احمد بن حنبل میں بھی ہے، اور مستخرج ابی عوانہ میں بھی ہے، اور انشاءاللہ تبارک تعالیٰ 1 درجن حوالے میں پورے کر سکتا ہوں انشاءاللہ، کم از کم 1 درجن، کوئی ایسی ویسی کتابوں سے نہیں، حدیث کی کتابوں سے، سبحان اللہ، متقدمین کی کتابوں سے. چنانچہ سرکار فرماتے ہیں، سرکار کا کیا عقیدہ ہے؟ سرکار کا عقیدہ یہ فعلمت ما فی السماوات وما فی الارض، جو کچھ آسمانوں میں ہے، جو کچھ زمینوں میں ہے، وہ سب کا سب میں نے جان لیا ہے. سید کونین رحمت للعالمین شفیع المذنبین میرے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس معاملے میں تھے کہ اللہ کریم کے متعلق جو فرمایا تھا کہ ان ربک یصلی، مانا کیا؟ اللہ صلوات پڑھ رہا ہے، مانا کیا ہے؟ اللہ کریم خود فرماتا ہے فصلاتی رحمت لک ولامتک، اے میرے حبیب گھبراؤ نہیں، میں جو صلوات پڑھ رہا ہوں، میری صلات پڑھنا تمہاری امت کے اوپر، تمہارے اوپر رحمت بھیجنا. سبحان اللہ. اور پھر فرمایا کہ حبیب، کیونکہ تم کو اپنے ساتھی ابو بکر سے بڑی محبت ہے، اور ان کو اور آپ کو ایک ہی مٹی سے پیدا کیا ہے، اور وہ دنیا میں بھی آپ کے ساتھی ہیں، آخرت میں بھی آپ کے ساتھی ہوں گے. تو اسی وجہ سے آپ کی محبت کی وجہ سے ہم نے کیا کیا ہے کہ ایک فرشتے کو ان کی صورت پہ پیدا فرما دیا ہے. ہمیں پتا تھا کہ آپ یہاں پر آئیں گے، یہ جگہ نہیں ہے، آپ کو جو ہے کچھ عجب سا لگے گا، الگ سا لگے گا، تو اس لیے ہم نے جو ہے ابو بکر جیسا فرشتہ بنا دیا ہے کہ وہ جو ہے جب آپ کو کہے گا تو اس کی آواز سن کر آپ کو تسلی ہوگی. پھر فرمایا کہ اور جبرائیل کی حاجت کہاں ہے؟ حبیب آپ کو یہ بھی پوچھنا تھا نا کہ جبرائیل امین جو ہے ان کو یہ چانس عطا فرمایا جائے، موقع عطا فرمایا جائے. سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے اللہ کریم فرماتا ہے کہ حبیب ہم جبرائیل کو یہ موقع دیں گے کہ آپ کی امت، آپ کے نازوں کے پالے جو ہے جب پلے صراط سے گزرے تو پلے صراط سے نہیں بلکہ وہ جبرائیل امین کے جو ہے پروں کے اوپر سے گزر رہے ہیں. بد ہیں تو آپ کے ہیں، بد ہیں تو آپ کے ہیں، بھلے ہیں تو آپ کے، ٹکڑوں پہ تو یہی کے پلے، ٹکڑوں پہ تو یہی کے پلے، رخ کدھر کریں؟ سرکار ہم کمینوں کے اطوار پر نہ جائیں، سرکار ہم کمینوں کے اطوار پر نہ جائیں. آقا حضور اپنے کرم پہ نظر کریں. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے ہیں. کیا کہوں کہ وقت بہت کم ہے. فَأَوْحَى إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَى، معراج میں جو کچھ اللہ کریم نے جو ہے اپنے حبیب کو دیا، اور لوگوں کے جناب جو ہے معاملات چونکہ لوگوں کے دل اتنے پکے نہیں تھے کہ سب باتیں جو ہیں وہ محفوظ کر سکیں، اس لیے اللہ کریم نے فرمایا فَأَوْحَى إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَى، کہ حبیب نے
رب نے جو ہے اپنے حبیب کی طرف جو چاہا، اپنے بندے کی طرف جو چاہا جو ہے وہ وہی فرما دیا۔ 50 نمازوں کے تحفے ملتے ہیں، پھر جناب وہ تحفے لے کر چھٹے آسمان سے گزرتے ہیں، چھٹے آسمان کے اوپر جب پہنچتے ہیں حضرت موسیٰ سے پھر ملاقات ہوتی ہے۔ حضرت موسیٰ کہتے ہیں کہ کیا عطا فرمایا گیا آپ کی امت کے لیے؟ فرمایا 50 نمازیں عطا کی گئیں۔ کہا کہ نہیں، میری امت جو ہے اس کے اوپر 2 نمازیں تھیں، وہ 2 نمازیں نہیں جو ہے اٹھا سکے، یہ بوجھ نہیں اٹھا سکے، تو آپ کی امت 50 نمازیں کیسے پڑھے گی؟ جناب جو ہے آپ جائیے اپنے رب سے سوال کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس حکم کو ہلکا فرمائے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ تشریف لے جاتے ہیں، قصر دنا تک کس کی رسائی، اعلیٰ فرماتے ہیں قصر دنا تک کس کی رسائی، آتے یہ ہیں جاتے یہ ہیں۔ سیدنا موسیٰ کلیم اللہ جب انہوں نے کہا تھا ربی ارنی انظر الیک، اے اللہ مجھے اپنا دیدار کرانا، میں تجھے دیکھوں گا، اس وقت رب کریم نے فرمایا لن ترانی، نہیں ہرگز تم مجھے نہیں دیکھ سکتے۔ اے موسیٰ تمہارا یہ رتبہ نہیں ہے، تمہارے رتبے بڑے بلند، لیکن پھر بھی تم مجھے نہیں دیکھ سکتے، کہ میرے رتبے مجھے دیکھنے کے لیے اور بڑے رتبے والا چاہیے۔ اللہ اللہ، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایک مرتبہ دیدار کر کے آتے ہیں، فَدَنَ الْجَبَّارُ رَبُّ الْعِزَّةِ، اتنا جو ہے قریب کا معاملہ ہوتا ہے کہ 2 کمانوں کا فاصلہ بلکہ اس سے کم، اور پھر جناب جو ہے سید کونین صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت موسیٰ کرتے ہیں کہ آپ کی امت 50 نمازیں نہیں پڑھ سکتی، جائیے عرض کیجئے، پھر تشریف لے جاتے ہیں، پھر جناب جو ہے 5 نمازیں، یا بعض روایتوں میں آتا ہے 10 نمازیں کم ہوتی ہیں، پھر جو ہے سرکار تشریف لاتے ہیں، پھر جب چھٹے آسمان سے گزرتے ہیں، پھر حضرت موسیٰ احوال پوچھتے ہیں، پھر کہتے ہیں آپ کتنے ہی لگے، اتنی بھی نہیں پڑھ سکتے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم آتے ہیں جاتے ہیں، آتے ہیں جاتے ہیں، اللہ اللہ جب 5 نمازیں رہ جاتی ہیں، حضرت موسیٰ کہتے ہیں کہ یہ نمازیں بھی جو ہے آپ کی امت کے اوپر بھاری ہو جائیں گی، جائیے پھر سوال کیجئے۔ سرکار فرماتے ہیں کہ نہیں، اب مجھے جو ہے وہ شرم آتی ہے کہ اپنے رب کی بارگاہ میں پھر سے جو ہے میں چلا جاؤں اور پھر سے سوال کروں کہ مولا 5 نمازیں بھی نہیں پڑھ سکتے۔ یہ حضرت موسیٰ ہیں، لوگ وسیلے کے بھی دشمن ہیں، یہ حضرت موسیٰ ہیں کہ جن کے وسیلے سے 50 نمازیں 5 ہوتی ہیں، اور رب کریم فرماتا ہے لا یبدل القول لدی، میرے پاس جو ہے کوئی قول، میری بات تبدیل نہیں ہوتی، 50 کہی تھی پڑھو گے 5، لیکن جناب نماز کا ثواب جو ہے وہ 50 کا ملے۔ حضرت موسیٰ ان کو کیا نصیب ہوتا ہے، جب طور پہ تشریف لائے تھے رب کریم کا دیدار کرنے کے لیے، جعلہ دکا، اور کیا فرمایا فخر موسیٰ صعقا، وہ پہاڑ تو جو ہے جل کے راکھ ہو گیا، اور حضرت موسیٰ جو ہے زمین کے اوپر تشریف لے آئے، بے ہوش ہو گئے۔ اللہ اللہ، اب چنانچہ جناب جو ہے جب سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم رب کا دیدار کر کے آتے ہیں، حضرت موسیٰ دیکھتے ہیں تو گویا کہ جو ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے رب کا دیدار کرتے ہیں، وہ نور ان کی آنکھوں سے جذب کرتے ہیں، چنانچہ بار بار کہہ رہے ہیں پھر جائیے پھر جائیے، پھر دیکھ کر آئیے اور پھر میں آپ کی آنکھوں میں دیکھوں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم صرف 2 سے 3 منٹ لوں، سرکار تشریف لائے، معراج کا وقت ختم ہو گیا، تشریف لے آئے، مکہ والوں کو یہ بات پتہ چل گئی، کفار کو بڑا موقع ہاتھ آیا، تو چنانچہ جناب جو ہے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں آئے اور سرکار سے کہا کہ اچھا آپ نے جو ہے آپ نے بیت المقدس کو دیکھا ہے، مسجد اقصی کو دیکھا ہے؟ اچھا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم حجر میں ہی تھے، حتیم میں ہی تھے، سید کونین صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کرتے کہ جی دیکھیے ہم خود جو ہیں وہ بیت المقدس کا بڑا دیدار کر چکے ہیں، ہم وہاں پہ جاتے رہتے ہیں قافلے لے کے، تو چنانچہ نا اب آپ ایسا کریں کہ آپ ہمیں بیت المقدس کے متعلق بتائیں، مسجد اقصی کے متعلق۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس وقت انہوں نے
اشیاء لم اثبتها، اور ایک اور روایت میں آتا ہے لم آتیها، کہ انہوں نے مجھ سے ایسی ایسی چیزیں پوچھی کہ جو ہے مجھے یاد نہیں تھی. اب آپ خود بھی سوچیے ماشاءاللہ آپ کتنے سال سے اس مسجد میں آ رہے ہیں؟ کچھ 55 سے آ رہے ہوں گے ماشاءاللہ، 20 سال سے، 10 سال سے، 15 سال سے، ایسا ہے نا. اگر جو ہے آپ سے میں اس مسجد کے متعلق پوچھوں کہ جناب کتنی کھڑکیاں ہیں، کیا ہے فلاں ان کا، تو ہو سکتا ہے آپ 10 سال سے آ رہے ہوں، لیکن آپ اس سے کہیں کہ جناب ہم نماز پڑھنے کے لیے جاتے ہیں مسجد میں کھڑکیاں گننے کے لیے نہیں جاتے ہیں، نہ پنکھے گننے کے لیے آتے ہیں، نہ ہم نے جناب جو ہے کبھی ٹوٹیاں ہی نہیں ہیں کہ کتنے نل کے کتنے ٹیپس ہیں وہاں پر. ٹھیک. چنانچہ جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ تشریف لے گئے، نبیوں کی امامت کے لیے تشریف لے گئے، نبیوں کا جب گٹھا ہے اور سید کونین صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے مصلی پر ہے، تو چنانچہ جناب سب چیزیں تو جو ہے نہ دیکھی نہ یاد رہتی، لیکن جناب کیا کریں کہ سامنے کفار قریش ہیں، چنانچہ جناب وہ کہتے ہیں نہیں آپ کو یہ چیزیں بتانی پڑیں گی. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فجل اللہ لی البیت المقدس، کہ اللہ کریم نے بیت المقدس میرے اوپر مکشوف فرما دیا. ایک اور حدیث شریف میں آتا ہے ابن عباس رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے کہ سرکار فرماتے ہیں کہ اللہ کریم نے حکم فرمایا تو وہ بیت المقدس جو ہے دار عقیل کے پاس آ کر جو ہے وہاں پر موجود ہو گیا، وہاں پر فرشتوں نے اٹھا کر اس کو رکھ دیا، اور میں دیکھتا جاتا تھا اور ساتھ ساتھ جو ہے وہ بیان کرتا جاتا. وہ کہتے کہ جناب کتنے دروازے بیت المقدس کے اندر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم شمار فرماتے اور سید کونین صلی اللہ علیہ وسلم بتا دیتے. اس طرح سے جناب جو ہے کہ معاملہ ہوا. پہلا کہنے کو بھی بہت کچھ ہے لیکن وہ جو ہے ختم بھی ہو گیا، کچھ اوپر بھی ہو گیا. انشاءاللہ تبارک و تعالی کبھی کچھ اور عرض کریں گے آپ سے. اللہ تبارک و تعالی اپنے حبیب لبیب رؤوف رحیم کی محبت عطا فرمائے. سید کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی معجزات نے مردوں کو جلایا ہے، روتوں کو ہنسایا ہے. آج ہم رب قدیر کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ مولا اپنے حبیب لبیب رؤوف رحیم کے صدقے ہمارے دلوں کے زنگ کو دور فرما. الہ العالمین ہمارے دلوں کے زنگ کو دور فرما. رب کریم ہمارے ایمان کی حفاظت فرما، ہماری اولاد کے ایمان کی حفاظت فرما. رب کریم اس ملک میں اسلام خطرے میں ہے، یورپ میں اسلام خطرے میں ہے، ساری دنیا میں اسلام پر حملے ہو رہے ہیں. مولا کریم اپنے حبیب کے صدقے اسلام کی حفاظت فرما، مسلمانوں کی حفاظت فرما. برما کے، سوریا کے، کشمیر کے، الہ العالمین جہاں کہیں مسلمان کفار کے جبر و استبداد کا شکار ہیں، مولا ان کی مدد فرما. کل مجھے جو ہے بلغاریہ کی ایک کسی نے مووی شیئر کی تھی، وہ دیکھی، وہاں پر مسلمانوں کے اوپر ظلم ہو رہا ہے. دعا فرمائیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان مسلمانوں کی بھی امداد فرمائے. صلی اللہ علی خیر خلقہ ونور عرشہ محمد و آلہ و صحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.